الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی مفتی ساجد محمود آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے 5ویں سپارے کی آیت نمبر 58 سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کا ہر حرف، ہر آیت، ہر لفظ نور ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم اپنے ملک پاکستان میں بالخصوص جب معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بے شمار برائیاں اور معاشرتی فساد نظر آ رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 مختصر آیت ہے، واضح لفظوں میں اس کا حل بتاتی ہے کہ لمبے چوڑے پروگراموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، اس پر عمل کر لو تو سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ جیسے آج کل کے یہ حالات میں ہمارے سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایک عجیب سی فضا بنی ہی ہے کہ خواتین جو معزز خواتین ہیں اور با پردہ ہیں، اور سندھ، بلوچ اور پختون کا جو کلچر ہے وہ پردہ داری کا ہے، تو ایسی پردہ دار خواتین بھی گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر ہیں کہ ہمارے حقوق دیے جائیں۔ تو سب سے پہلا کہ ایک معزز پردے دار خاتون کا اپنی چار دیواری سے باہر نکل کے مردوں کو مخاطب کرنا کہ میرے حقوق دو، یہ مردوں کی مردانیت کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کلمہ گو اپنی خواتین کے حقوق ادا کرنے میں انتہائی ناکام بھی ہیں اور ظلم و زیادتی کرنے میں بھی آگے ہیں۔ تو مزید اپنے آپ کو عزت داروں کے ہاں بھی رسوا نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ کے ہاں بھی ہم اپنا عزت و مقام بنائیں۔ قرآن پاک کی دو باتیں ہیں اس آیت میں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اس کا جو شان نزول ہے وہ آپ بخوبی اس سے آگاہ ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حقداروں کے حقوق ان کو دے دو، جو جس چیز کا اہل ہے، جس کا حق ہے، جس کی امانت ہے، وہ اس کو دے دو۔ اور دوسری بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو، فیصلہ کرو تو ثالث بن جاؤ، قاضی حاکم بن جاؤ، تو فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کرو۔ تمہاری زبان بھی انصاف بولے، تمہارا قلم بھی انصاف لکھے، تم مجسمہ عدل بن جاؤ۔ تو جب یہ دو کام ہو جائیں گے کہ ایک عدل و انصاف کرو گے اور حقوق داروں کو دے دو گے، تو معاشرے میں عدم توازن اور یہ ہلچل اور خواتین کا سڑکوں سے باہر آنا، یہ قتل و قتال، یہ جنگ، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اگر سربراہان ملت یا ہر ذمہ دار قرآن پاک کی اس سورۃ نساء کی آیت نمبر 58 کو پس پش ڈالتا ہے، عمل نہیں کرتا، صاحب اقتدار ہے، تو سورۃ الحق کا 29ویں پارے میں بھی ہے، حلق عنی سلطانیہ، کہ جس دن نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا تو اس دن جو اس کا تأثر ہوگا، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اس دن کہے گا حلق عنی سلطانیہ، مجھے میری بادشاہت نے، مجھے میرے عہدوں نے، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مجھے عہدے نے فائدہ نہیں دیا، کرسی نے فائدہ نہیں دیا، اس لیے کہ کرسی پر تو بیٹھے تھے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، خدمت تو نہیں کی، بجائے خدمت کرنے کے الٹا ہم نے ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی،
تو فرمایا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، حکم ہوگا خذوہ فغلو، اس کو پکڑو اور اس کو جہنم میں ڈالو، اس کو زنجیریں، اس کو توق اس کے گلے میں ڈالو۔ تو مبادہ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی اس آیت کو ہم بخوبی سمجھیں، ہر ایک عدل و انصاف سے کام لیں، بولنے میں، سوچنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، مگر اللہ کے حضور پیشی تو سبھی کو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔